فرض کریں دوپہر کا وقت ہے اور تھرمامیٹر 39 ڈگری دکھا رہا ہے، لیکن باہر نکلنے پر جسم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی 59 ڈگری کی بھٹی میں کھڑے ہوں۔ بالکل، اور پسینہ آ تو رہا ہے پر ہوا میں نمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہاں، وہ بالکل ایک بند اوون والی کیفیت بن جاتی ہے۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم آج جس 25 سلائیڈز کی پریزنٹیشن کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ 2026 کے متوقع سپر ایل نینو کے بارے میں ہے۔ اور یہ کوئی معمولی الرٹ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندروں کے درجہ حرارت میں اضافے سے عالمی سطح پر درجہ حرارت میں 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ مطلب مانسون کی بارشوں میں 92% تک کمی آ سکتی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا قحط کا خطرہ ہے۔ جی بالکل، اور اگر آپ ان سلائیڈز کے شروع کے نقشوں پر نظر ڈالیں تو ان کے رنگ ہی آپ کو ڈرا دیتے ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا وہ گراف۔ ان میں عام رنگوں کی جگہ انتہائی گہرے سرخ یعنی ڈیپ کرمزن اور جلے ہوئے مالٹائی مطلب برنٹ اورنج رنگوں کا غلبہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ رنگ صرف ڈیزائن کے لیے نہیں ہے بلکہ دکھا رہے ہیں کہ زمین واقعی کس طرح تپ رہی ہے۔ یہ عالمی کلائمیٹ شفٹ علاقائی ہیٹ انڈیکس کو ان خطرناک سطحوں تک لے جا رہا ہے جن کو برداشت کرنے کے لیے انسانی جسم بنا ہی نہیں ہے۔ نقشے تو واقعی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مقامی سطح پر اس 59 ڈگری والی صورتحال میں زندہ کیسے رہا جائے؟ مطلب جب نمی 60% ہو تو پسینہ جسم کو ٹھنڈا کیوں نہیں کر پاتا؟ دیکھیں، سارا کمال ایواپوریشن یعنی بخارات بننے کا ہے۔ عام طور پر پسینہ ہوا میں اڑ کر جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن جب ہوا میں پہلے سے ہی 60% نمی موجود ہو تو پسینے کے پاس اڑنے کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اچھا، وہ جلد پر ہی چپکا رہتا ہے؟ بالکل۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی لیے پریزنٹیشن میں اسکولوں اور ہاسپٹلز کے لیے سخت حفاظتی پروٹوکولز دیے گئے ہیں۔ ہاں، میں پڑھ رہا تھا، مثلا کلاسز کا وقت صبح 7 بجے کر دینا، کھڑکیوں پر دھوپ روکنے والے موٹے پردے لگانا اور مینیوز میں لسی اور پانی والے پھل شامل کرنا۔ تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن اس بھٹی میں دوپہر کو باہر نکلنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور گھروں کے لیے وہ جو کم خرچ دیسی طریقے بتائے گئے ہیں جیسے خس کے پردے اور گیلے تولیے، یہ مقامی اور پرانے طریقے بھی دراصل اسی ایواپوریشن کی سائنس پر کام کرتے ہیں۔ جب گرم اور خشک ہوا کسی گیلے خس کے پردے سے ٹکراتی ہے تو پانی بخارات بنتا ہے اور کمرے کی ہوا فوراً ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی اے سی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ رکیے۔ فرض کریں یہ سب کرنے کے باوجود کوئی باہر گرمی سے بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی اسے ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ ہمارا پہلا رد عمل تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس پر فوراً برف کا یخ ٹھنڈا پانی ڈال دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں لوگ سب سے بڑی اور جان لیوا غلطی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کسی پر برف کا پانی ڈالیں گے تو خون کی نالیاں فوراً سکڑ جائیں گی۔ لیکن کیا ہم یہی نہیں چاہتے کہ خون جلدی ٹھنڈا ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ جب نالیاں سکڑتی ہیں تو خون جلد سے دور ہو کر جسم کے اندرونی اعضاء کی طرف بھاگتا ہے تاکہ انہیں اس اچانک ٹھنڈک سے بچا سکے۔ اس کے نتیجے میں وہ جان لیوا گرمی جسم کے اندر ہی قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ مطلب اندرونی اعضاء ابال کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعی خوفناک ہے۔ بالکل۔ سلائیڈ گرافکس واضح کرتے ہیں کہ درست طبی اقدام یہ ہے کہ مریض کو سائے میں لٹائیں، خون کو دماغ تک پہنچانے کے لیے پاؤں قدرے اونچے کریں اور عام کمرے کے درجہ حرارت والے پانی سے جسم کو سپنج کریں۔ اس سے درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہم نے بات کی کہ حبس میں پسینہ نہیں سوکھتا، تو ذرا ان کے بارے میں سوچیں جنہیں پسینہ آتا ہی نہیں۔ مطلب ہمارے پالتو جانور اور گلی کے کتے بلیاں، وہ تو اس صورتحال میں ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ بالکل درست۔ اسی لیے پریزنٹیشن کا اگلا حصہ ایک انتہائی پرسکون کول اوشن بلو تھیم پر چلا جاتا ہے۔ یہ حصہ کمیونٹی کے ایکشن پلان کو ظاہر کرتا ہے، جس میں وہ زبردست چیک لسٹ ہے کہ کس طرح پڑوسی مل کر گلی کے جانوروں کے لیے گتے کے ڈبوں سے سایہ بنا سکتے ہیں اور جگہ جگہ پانی کے برتن یا واٹر سٹیشنز رکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن میں نے گرمیوں میں لوگوں کو اپنے کتوں اور بلیوں کے بال منڈواتے بھی دیکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہے۔ پریزنٹیشن سختی سے منع کرتی ہے کہ پالتو جانوروں کے بال ہرگز نہ منڈوائیں۔
ان کی خال دراصل ایک انسولیشن کا کام کرتی ہے جو ٹھنڈی ہوا کی ایک تہ کو جلد کے قریب قید رکھتی ہے اور انہیں دھوپ سے جلنے سے بچاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سرخ نقشوں، 59 ڈگری کے ہبس، خس کے پردوں، برف کے پانی کے خطرات اور جانوروں کے بچاؤ تک بہت کچھ سیکھ لیا۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں خطرے کو سمجھ کر اپنی عادات بدلنی ہوں گی۔ مثلاً صحرائے سینا کے بدھوؤں پر کی گئی تحقیق کو ہی دیکھ لیں، جس میں کالے اور سفید کپڑوں کی بحث ہے۔ ہاں، لوگ بحث کرتے ہیں کہ گرمی میں رنگ کون سا پہنے، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ رنگ سے زیادہ یہ اہم ہے کہ لباس کتنا ڈھیلا ہے۔ اچھا، کیونکہ تنگ کپڑوں میں گرمی پھنس جائے گی۔ بالکل، ڈھیلے کپڑوں میں جسم کی گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نیچے سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے۔ یہ قدرتی پنکھے کی طرح ہوا کا بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بالکل منطقی ہے، اور اسی سے میرے ذہن میں اس گہرے جائزے کا ایک آخری خیال آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر آج ہمیں 59 ڈگری جیسے شدید ہیٹ انڈیکس سے بچنے کے لیے گیلے تولیوں اور گتے کے ڈبوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو کیا مستقبل میں ان حالات کو روزانہ برداشت کرنے کے لیے ہمارے شہروں کے تعمیراتی ڈھانچے اور کنکریٹ کے مکانات کے ڈیزائن کو مکمل طور پر گرا کر دوبارہ نہیں بنانا پڑے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں اپنے لائف سٹائل اور تعمیرات دونوں کو بدلتے موسم کے حساب سے ڈھالنا ہوگا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔